السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے والے نمودار ہو جائیں تو جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہیں رینگ کر بھی جانا پڑے تو جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا اگر برف کے اوپر گھسٹ کر بھی جا کے ان کے ساتھ ملنا پڑے تو جا کے ان کے ساتھ مل جاؤ، کیوں؟ یہ وہ لشکر ہوگا جو جا کے بیت المقدس کو فتح کرے گا، یہ وہ لشکر ہوگا جو غزوہ ہند کرے گا، یہ وہ لشکر ہوگا جو جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی تعریف فرمایا کہ کیا وہ عظیم لشکر ہوگا اور کیا اس کا عظیم امیر ہوگا۔ جیسے امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بتلائے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور وہ ان کے مختلف اوصاف بتائے ہیں، ویسے ہی یہ جو لشکر ہوگا بہت ہی اہم ہوگا، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اوصاف بھی بتائے ہیں اور اس لشکر کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ تو کل کیا کوئی ایک جماعت کھڑی ہو جائے جس میں 100 لوگ ہوں، 1000 لاکھ لوگ ہوں، اور وہ اپنا جھنڈا کالا جھنڈا بنا لیں اور کہیں کہ ہم ہی امام مہدی کا لشکر ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہوگی؟ جیسے کہ آج بھی امام مہدی کے کئی دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ امام مہدی کا، میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں۔ تو اسی طرح میں ہر لشکر، ہر جماعت جو کالے جھنڈے کے ساتھ ہے، جو کہ جنگ کر رہا ہے یا جہاد کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی امام مہدی کا لشکر ہوں، تو یہ بات سچ نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو استعمال کیا گیا، سوریہ کے اندر، عراق کے اندر ان کی جماعت بنائی گئی، داعش بنایا گیا، جس کا مقصد ہی مسلمانوں کو آپس میں قتل و غارت کرنا تھا، جس کا جھنڈا بھی کالا بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو ہے نا آج ایک نام نہاد کی خلافت بھی قائم کی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہی لشکر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کتنے حد تک مسلمانوں کا نقصان ہوا، پورے ملک تباہ ہو گئے۔ اسی طرح ایران میں بھی کچھ کالے جھنڈے نکلے اور کہا کہ یہ وہی لشکر کا حصہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ طالبان کے بارے میں عام طور پہ یہ کہا گیا کہ یہی امام مہدی کا لشکر ہیں، تو یہ بات 100% ایسے درست نہیں ہے۔ جو امام مہدی کا لشکر ہے اس میں ضرور طالبان ہوں گے، شامل ہوں گے، اور لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ 100% صرف طالبان ہی ہوں گے اور وہ امام مہدی کا لشکر ہے، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ کیا غلط فہمیاں عام طور پہ ہمارے اندر پیدا کی گئیں جماعت کے حوالے سے یا کوئی کسی خاص گروہ کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ کسی داعش، جیسے میں نے کہا کہ داعش کو پیدا کیا گیا، اور طالبان کے بارے میں بھی عام طور پہ ابھی تک یہ کلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف بہت جہاد کیا ہے، امریکہ کو مار بھگایا، انہوں نے رشیا کو انہوں نے مار بھگایا، اس سے پہلے انہوں نے UK کو مار بھگایا، انگلینڈ کو مار بھگایا، اور کسی کی غلامی انہوں نے تسلیم نہیں کی۔ لیکن یہ بات 100% درست نہیں ہے کہ یہی صرف امام مہدی کا لشکر ہے۔ ہاں، امام مہدی کے لشکر میں ان کی بڑی تعداد ہوگی، شامل ہوں گے، لیکن اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے اور ایمانیات کی بنیاد پر شامل ہوں گے۔ اور پاکستانی فوج کے بارے میں بھی عام طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ جی امام مہدی کا لشکر ہے۔ پاکستان کی فوج ایک ٹیریٹری کی حفاظت کر رہا ہے، پاکستانی ٹیریٹری کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ جو لشکر ہوگا اس کی سوچ جو اجتماعی سوچ ہوگی۔ اور تحریک طالبان پاکستان کو پیدا کیا گیا اور اس کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ یہی وہی لشکر ہے، حالانکہ یہ اس کا مقصد پیدا کرنے کا مقصد ہی پاکستان کو تباہ کرنا، اور جو طالبان افغانستان کے اندر جو طالبان لڑ رہے تھے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ان کے لیے نفرت پیدا کرنا تھا۔ اور اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ تحریکیں کھڑی ہوئی اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھی وہی لشکر ہیں امام مہدی کا۔ اس میں کالے جھنڈے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کوئی خاص گروہ جس کا جھنڈا کالا ہوگا وہی امام مہدی کا لشکر ہوگا؟ نہیں، اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے جھنڈا لے کر نکلتے تھے۔ تو یہ ایک عمومی لشکر ہوگا جو جہاد کے لیے ہی نکلے گا، اور وہ
قسطنطنیہ کو فتح کر رہا ہوگا ایک سائڈ پہ، اور پھر بیت المقدس میں جا رہا ہوگا، اور اس کی سوچ عالمی سوچ ہوگی۔ یہ کوئی خاص جماعت یا خاص گروہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں عام مسلمان شامل ہو رہے ہوں گے، پوری دنیا سے مسلمان شامل ہو رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ لشکر کی پہچان کیا ہوگی؟ عمومی طور پہ لشکر کی پہلی پہچان تو یہ ہوگی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نکلیں گے تو اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک بیت المقدس میں جا کے اپنے جھنڈے نہ گاڑ دیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کی سوچ ٹیریٹری کی سوچ نہیں ہوگی کہ افغانستان ہمارا بچ جائے، ہم افغانستان کو بچا لیں بس اس کے بعد ختم، یا پاکستان کو بچا لیں ختم، بنگلہ دیش کو بچا لیں ختم، ہم عراق کو بچا لیں ختم، نہیں، بلکہ یہ چلتے جائیں گے حتیٰ کہ بیت المقدس میں جا کر بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، وہاں پہ اپنے جھنڈے گاڑیں گے، اور پھر وہاں سے حکومت شروع ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ خاص جماعت ہی ہوگی جو لڑ رہی ہوگی، بلکہ جیسے طالبان کے بارے میں کہ یہ خاص ایک جماعت ہے جو لڑ رہی ہے۔ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا اس میں ایک ماس موومنٹ ہوگی، مطلب کیا، پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہوں گے، مدرسوں سے بھی آ رہے ہوں گے، اور عام لوگ بھی تبلیغ سے بھی آ رہے ہوں گے، مجاہد بھی نکل کے آ رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی آ رہے ہوں گے جن کا ایمان کم لیول کا ہے لیکن پھر بھی ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے، ایسے لوگ بھی آ رہے ہوں گے۔ اور ان کی جو جنگ ہوگی صرف غیر مسلموں کے خلاف نہیں ہوگی، ہر ظلم کے خلاف ہوگی، ہر ظالم کے خلاف ہوگی۔ ان کا مقصد ہوگا دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنا اور ظلم کا صفایا کرنا۔ اور ان کے ایک بڑی اہم بات کہ ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ آزادانہ فیصلے ہوں گے۔ کیا مراد ہے؟ کیوں ان کو کوئی مشورہ دینے والا غیر مسلم نہیں ہوگا، کوئی حکومت ان کو مشورہ نہیں دے رہی ہوگی کہ آپ ایسے کرو ایسے نہ کرو، بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہوں گے۔ اور ان کا مقصد کسی خاص ملک میں خلافت کو قائم کرنا نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کے اندر خلافت کو قائم کرنا ہوگا، اور ایمانیات کے تقاضے کو پورے کر کے لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، جذبات کی بنیاد پر نہیں کہ ایک آدمی ہے لڑائی اچھی کر لیتا ہے تو وہی صرف جائے گا، نہیں، جو آدمی جتنے ایمان میں اچھا ہوگا اس کی جانے کے اتنے زیادہ اس میں چانسز ہوں گے، اور پھر یہی لوگ جا کر غزوہ ہند بھی کریں گے اور قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے۔ اچھا، اس کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ ان کے اوصاف صحابہ والے اوصاف کے پر ہوں گے۔ صحابہ 100% مکمل نہیں تھے، ان کے اندر کمیاں تھیں، لیکن ان کے اندر اچھائیاں کمیوں سے بہت زیادہ تھیں، اور وہ توبہ کرنے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ لوگ بھی جو ہوں گے ان کے اندر بھی کمیاں ہوں گی، لیکن ایمان پھر بھی ان کا بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا ایمان ہوگا۔ اور ان کے دلوں کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک اپنے ملک کو بچا لوں، میں کسی خاص حصے کو بچا لوں، بلکہ پوری دنیا سے ظلم کا صفایا اور پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا ہوگا۔ اور ان کا غرض حکمرانی والی غرض نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو امیر ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام، کس طرح وہ عمارت سے چھپ کے جا رہے ہوں گے، اور مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، پھر مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، پھر لوگ ان کے پاس پیچھے جائیں گے، پھر وہاں سے وہ مکہ آ جائیں گے واپس۔ تو وہ حکمرانی سے اور چھپتے پھر رہے ہوں گے، یہ ان کی خصوصیات میں ہوگا۔ اور عام لوگوں کی خصوصیات میں بھی یہ ہوگا کہ ان کا مقصد حکمرانی کرنا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کا دین کس طرح دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور قائم ہو جائے۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کسی سے متاثر نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوگا کہ کسی نے کچھ پیسوں کی آفر کر دی اور یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کی سائڈ لے لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بین الاقوامی سوچ والے ہوں گے۔ دیکھیں جتنی بھی جماعتیں ہیں چاہے وہ طالبان ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں، ان کی سوچ بین الاقوامی سوچ والی نہیں ہے، ٹیریٹوریل سوچ ہے۔ جیسے طالبان لڑے، انہوں نے جہاد کیا امریکہ کے خلاف میں، رشیا کے خلاف میں، اور وہاں کے لوگوں نے جہاد کیا اس کے خلاف میں، انگلستان کے خلاف، UK کے خلاف، جب وہ قابض ہو رہے تھے اس علاقے کے اوپر، تو ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم ان کو یہاں سے مار بھگائیں،
جبکہ یہ جو لشکر ہوگا اس کی یہ سوچ ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ اور اس میں جیسے صحابہ میں ہر طبقہ تھا، ایسے نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے لڑائی کرنے میں بڑے ماہر تھے یا سارے کے سارے عالم تھے، ایسے نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کاشتکاری کرنے والے تھے وہ لوگ بھی اس میں چلے گئے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کاروبار کرنے والے تھے وہ بھی جہاد میں چلے گئے۔ تو اسی طرح یہ جو لشکر ہوگا مختلف لوگوں پر مشتمل ہوگا، مختلف طبقات کے اوپر مشتمل ہوگا، اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، اس میں انجینئر بھی ہوں گے، اس میں کاشتکار بھی ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے، مدرسوں کے لوگ بھی ہوں گے، مجاہدین بھی ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی صف میں جا کے کھڑے ہوں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت اس بات کا کلیم کر دے یا لوگ ان کے بارے میں کلیم کر دیں کہ یہ امام مہدی کا لشکر ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی 100% علم رکھنے والے اللہ کی ذات ہے۔